السلام علیکم، میرا نام محمد نواز، میرا تعلق گلگت بلتستان سے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ان حالات میں کورونا کے دنوں میں گھر میں سکون سے بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزار رہے ہوں گے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی بہادر خواتین بھی ہوتی ہیں جو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اپنے گھر کے ہو یا پڑوسی کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کی مرغی ہو یا بھیڑ ہو یا بکری ہو، یہ خاتون کسی بھی جانور کا چھوٹا موٹا آپریشن اپنے گھروں میں ہی کر لیتی ہیں، اپنے گھر میں ہی کرتی ہیں۔ یہ دلیر اور نڈر خاتون ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں آپریشن کے دوران ان کا ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہا ہے اور پورے اعتماد سے آپریشن کر رہی ہیں۔ اپنے گھر میں دیسی طریقے سے کرتی ہیں اور جانور بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں اور اپنے روٹین کی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، اور جتنا 2 سال 4 سال 6 سال جنہوں نے جینا ہوتا ہے اتنا ہی جیتے ہیں۔ یہ دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتی ہے، بازاری اگر کوئی دوائی استعمال کرتی ہے تو صرف ایموکسل کیپسول استعمال کرتی ہے 500 to 50 mg، ٹھیک ہے۔ اصل میں ان کی زندگی جو گزری ہے ان حالات سے، یہ عادی کس طرح ہو گئی ان حالات کی، اصل میں ان کی زندگی چھوٹی عمر سے کوئی اس طرح حالات سے گزری ہے، حالات سے لڑتے جھگڑتے گزری ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے مزہ آئے گا، آپ کو سنتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا۔ شادی کے بعد گھر میں شوہر کے ساتھ ساتھ کم از کم 50 سے 60 تک بھیڑ بکریوں نے ان کا استقبال کیا، پرتپاک استقبال کیا۔ 5 عدد گائیں تھیں ان کے سسر کے گھر میں۔ ان کے چھوٹے بڑے بچے بھی تھے جو مختلف طریقوں سے ان کا استقبال کرتے رہے روزانہ۔ اس کے علاوہ ایک سال میں 4 دن ہل چلانا ہوتا ہے اور 4 دن گندم کی ٹہنیوں سے گندم کو الگ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے اس علاقے میں یہ رواج ہوتا ہے کہ یک کی شکل کا زو ہوتا ہے، زو بولتے ہیں، بڑے سا ایک بیل ہوتا ہے، وہ رکھتے ہیں 4 عدد، 2 عدد، 3 عدد، وہ الگ پالنا ہوتا ہے، ہر گھر میں رکھنے کا رواج ہے۔ ان تمام جانوروں کو پانی پلانا، ان تمام جانوروں کو 3 ٹائم کا گھاس ڈالنا، اور ساتھ میں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو جانور ہے، ان جانوروں میں بھیڑ بکریوں میں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتا ہے جو گھاس نہیں کھا سکتے، ان کو کھڑے بیٹھ کے گھاس کھلانا ہوتا ہے۔ وہ آپس میں بڑا جانور چھوٹے کو سنگ مارتا ہے، گھاس کھلانے نہیں دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ لے کے یہ خواتین ان کی لینگویج بھی سمجھنے لگتی ہیں، ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں بات کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں نہیں لڑو جھگڑو، کسی کو ڈنڈی مارتی ہیں، کسی کو ہاتھ مار کے کہتی ہیں چپ چاپ کھانا اپنا گھاس کھانے سے مطلب رکھو، ایک دوسرے کو سنگ نہیں مارے۔ تقریباً 50% گھاس کھانے تک ان کے سر پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور 3 ٹائم دن میں ان کو گھاس کھلانا ہوتا ہے۔ ان تمام جانوروں کو پانی پلانا، جہاں قریبی چشمے ادھر لے جانا، ان کو لا کے پانی پلانا، پہلے گائے کو لے جاتے ہیں، بڑے جانوروں کو پانی پلایا لائے، پھر بھیڑ بکری کو لے گئے پانی پلایا لائے، چھوٹے بھیڑ بکری کے بچوں کو لے گئے پانی پلایا لائے، جو نہیں جا سکتے ان کو وہیں ان کے مویشی خانے میں لا کے پانی پلایا جاتا ہے۔ ان کے سر پہ کھڑے ہو کے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ سارا کام بہت زیادہ حاصل دماغ اور ہوشیاری کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد یہ خواتین جو ہوتی ہیں عام طور پہ دیہاتی خواتین، اس خواتین کے بشمول بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتی ہیں۔ اس دوران شوہر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ شوہر صاحب نے ناراض ہو گیا تو سارے مسائل ہوتے ہیں، شوہر کو نہ سردی سے لینا ہے نہ گرمی سے لینا ہے، تو قدرتی نظام کو نبھاتے ہوئے یہ خواتین 9 مہینے تک ان کام کاج کے باوجود پیٹ میں بچے بھی رکھتی ہیں اور سارے گھر کے کام کاج اور باہر کے کام کاج بھی کرتی رہتی ہیں۔ شہری خواتین ہو یا پہلی پہل نہیں دلہن، وہ ہمیشہ نازک ہوتی ہے۔ جب وہ پیٹ سے ہوتی ہیں یا ان کا پاؤں بھاری ہو جاتا ہے، یا امید سے ہوتی ہیں، یا وہ ایک خوبصورت انداز میں کہتی ہیں کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، یا آپ میرے بچے کے ماں باپ بننے والے ہیں، دونوں جملے گھما پھرا کے وہ شوہر کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں ان کا موڈ دیکھ کے۔ اب حالات کا ابتدائی جیسے یہ حالات شروع ہو جاتے ہیں، شہری خواتین جو ہوتی ہیں بالکل اپنے آپ کو نرم و نازک ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی ساس ہو یا ماں ہو ان کو کوئی گھر کا کام کاج کرنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ان کا خون صحیح نہیں چلتا، ان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے، اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے۔ بچہ جب تک بچے میں جان نہیں آتی 4.5 5 مہینے تک، اس وقت تک جو بھی بچہ خوراک ماں کھاتی ہے وہ ماں موٹی ہوتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، اس کو جیسے بچے میں جان آ جاتی ہے اس کے بعد بچہ موٹا ہو جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کوئی کام وام کیے بغیر گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے خاتون کو بعد میں ڈلیوری کے وقت بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپریشن تک جانا پڑتا ہے۔ آپریشن کے مرحلے سے گزرنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے اسپتال والے آلریڈی تیار ہوتے ہیں کہ آؤ جی ہم آپ کا آپریشن کرتے ہیں، 50,000 1 لاکھ بل بن گیا آپ کا، ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہوتا ہے اسی دوران ان خواتین کی ڈلیوری کے مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹس بھی دیں گے۔ تو میں تمام خواتین، شہری خواتین، ناراض نہیں ہوں میرے سے، تمام شہری خواتین کے مقابلے میں دیہاتی خواتین بہت زیادہ بہادر ہوتی ہیں اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے سارے کام کاج کے ساتھ شوہر کے ساتھ بھی نبھاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں کس موضوع پہ بناؤں آپ بتائیے گا، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔